پھر یہ حالت ہو جاتی ہے ان کی. تو نوافل کی کثرت، اور دوسری یہ بات بھی لکھی کہ نوافل پڑھتا رہے اور فرض ادا نہ کرے تو پھر وہ کہاں کا قرب ہوگا. قرب تو فرض سے تھا، تو فرض تو ادا ہی نہیں کر رہا، فرائض کی پابندی ہی نہیں، تو جس شیطان کے چنگل میں پھنسا ہوا ہے اس کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں کہ جو اصل کو چھوڑ کے جائے، فرض کو چھوڑ کے چلا جائے. کہا نہیں، فرض، اور جو جس شخص کو فرض نے نوافل سے روک لیا اور فرائض نے ہی انہیں مصروف کر دیا تو فرماتے ہیں وہ شخص معذور ہیں. فَهُوَ مَعْذُورٌ، وہ فرائض ہی ادا کر رہا ہے اور نوافل کی طرف اسے ٹائم ہی نہیں مل رہا، ادھر جا نہیں رہا. کہا یہ معذور ہے. لیکن جس شخص کو نفل نے فرائض سے روک دیا اور نفل ادا کر رہا ہے اور فرائض کی طرف آ ہی نہیں رہا اور نفل کی مشغولیت نے اسے فرائض سے دور کر دیا، اللہ کی اطاعت لازمہ جو ہمارے اوپر ہے اس سے دور کر دیا، تو کہا فَهُوَ مَغْرُورٌ، یہ شیطان کے جال میں پھنسا ہوا مغرور شخص ہے. اسے تم ولی سمجھ رہے ہو؟ ولی بڑی دور کی بات ہے، اس کا تو ایمان بھی ثابت کرو کہ ایمان کتنا رہ گیا ہے. کہتے ہیں یہ ولی مغرور، جسے فرض نصیب نہ ہو اور وہ نوافل محافل کبھی ادھر باغ کے پیسے لگائے کبھی ادھر پیسے لگائے، نماز اسے نصیب نہیں، اخلاق کی خاک عرف کا بھی پتہ نہیں، نہ والدین سکون میں، نہ ماں باپ سکون میں، نہ محلے والوں میں سکون میں، رشوت سود پتہ نہیں کیا کچھ، محافل نوافل کی طرف دور لگا رہا ہے. کہا ولی کی مان کرتے ہو؟ کہا نہیں، فَهُوَ مَغْرُورٌ، یہ مغرور شخص ہے. یہ کون سا شخص ہے؟ ہمارا تو اتنا واضح بیان ہے. کہتے ہیں ولی تم کسے سمجھ رہے ہو؟ ہمارے تو لکھ رہے ہیں یہ مغرور ہے. ولی کہاں سے آیا؟ ولی وہ ہے جو فرائض کو بھی ادا کرتا ہے اور اس کے ساتھ نوافل کو بھی ادا کرتا ہے، پھر اللہ کا نور ملتا ہے، پھر وہ قرب ملتا ہے. اب میں آپ کے سامنے ایک حدیث پاک ہے اس کو رکھنے لگا ہوں اور اسی پہ ہم بات کو ختم کریں گے. یہ جو ولیوں کا دشمن بنا ہے اور ہمارے لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی، اور یہ ایسے وہ جاہل شخص کے پیچھے لگ کر اپنا ایمان خراب کر رہی ہیں اور ایسے بے ادب کے پیچھے لگ کر بے ادب بن رہے ہیں، کتنی دیر بچیں گے؟ تو میں نے پہلے بتا دیا کہ ہمارے بابا جان کے ساتھ اللہ پاک نے دشمن تو اس وقت پیدا کر دیا تھا، تو اس نے کہا تھا بابے کوئی شے نہیں، تو اس کی نسل بھی وہیں کہہ رہی ہے. اس نے کہا تھا میں بہتر ہوں، انا خیر منہ، تو ابا کی بولی بول رہے ہیں آج تک. یہ کہتے ہیں آج وہ چیز دکھاؤ، وہ کرامت. میں کہتا ہوں آج نبی آ جائے نا تو یہ پھر بھی نہ مانیں، آج بھی غوث پاک آ کے یہ کرام پھر بھی نہیں مانیں گے، کیونکہ جنہوں نے دیکھ کے نہیں مانا ان کی نسل کیسے مانے گی؟ وہ چاند کے ٹکڑے ہوئے نہیں دیکھا، سورج کو پلٹتے نہیں دیکھا، انگلیوں مبارک کے چشمے نہیں ہے نکلے، کیا کچھ نہیں ہوا. جنہوں نے ماننا تھا انہوں نے ظاہراً دیکھا بھی نہیں، وہ کرن میں رہ کے ویسے کرنی ہو گئے ہیں. اور جو پاس سے ابو جہل کے جہل رہے ہیں، ابو لہب کا ابو لہب رہا ہے اور رشتہ دار ہو کے بھی کفر میں رہا ہے، اور قرآن کی صورت نازل ہو گئی ہے، آج تک مذمت میں ہے. لیکن کوئی آج یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آمینہ کے لال کی محبت کی باتیں کر رہے ہیں. یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا کرم ہے. تو میں بتا رہا ہوں یہ سورۃ بروج ہے، اس کے اندر کتنی آیات نازل ہوئیں. اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی. کیا دی؟ کیا شان ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ مالک اپنے محبوب کو تسلیاں دیتا بلا تشبیہ و تمثیل. آپ پہ کوئی وقت ایسا آ جائے تو آپ کے والدین بڑے تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو نا تمہاری جگہ وہ بھی تھے، ان پہ بھی تو ایسا ہوا، انہوں نے بھی ایسا ہی کیا تھا، تو دیکھو ان پہ بھی تو تکلیفیں آئی نا، ان پہ بھی تو پریشانی آئی نا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ مضبوط ہو جائے. اچھا ان پہ بھی آئی ہیں تو پھر خیر ہے، ہم بھی تو اسی لائن پہ چل رہے ہیں نا. تو اللہ پاک اپنے محبوب کو تسلیاں دیتا. محبوب پہ تکلیف آتی، لوگ تکلیفیں دیتے، پریشانیاں ہوتی، تبلیغ کے راستے میں رکاوٹیں بنتی، حضور کوششیں کرتے، تکلیف آتی، اللہ پاک تسلی دیتا. اللہ پاک کیا شان ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو یہ سورۃ بروج ہے، اس کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ انہوں نے کیا کیا کہ مسئلہ یہ بنا، ایک بادشاہ تھا تو اپنے آپ کو رب کہتا تھا. اس کی میں حدیث سے کوٹ کروں گا، لیکن ادھر بس آپ اس کو سماعت فرما لیں. اللہ پاک فرماتا ہے کہ النار ذات الوقود قتل اصحاب الاخدود، کھائی والوں پہ لعنت ہو. کن پہ؟ تو کہتے ہیں لعنت کیوں دے رہے ہو؟ وہ جو لعنتیوں نے لعنت ہی دینی ہے کہ تحفے دینے ہیں؟ تیرے جیسے لعنتیوں پہ تو لعنت ہی بھیجنی ہے، رحمت نازل نہ ہو ان پہ پھٹکار ہی ہو، کیونکہ جو ابا کے طریقے پہ چلتے ہیں وہی ہوتا ہے. شیطان پہ بھی پھٹکار ہے، شیطان کے یاروں پہ بھی پھٹکار ہے، لعنتیوں کے کردار پہ چلنے والے بھی لعنتی ہوتے ہیں.
लुइना कुतिला लुइना अस्हाबुल उखदूद, खाई वालों पे लानत। किसने फरमाया? अल्लाह पाक। खाई वालों पर, वो खाई वाले क्या? उन्होंने ज़मीर में गड्ढा खोदा, इसे खाई कहते हैं ना, खंदक कह लो, खाई है बहुत गहरी, वो खोदी। और अन्नार ज़ातिल वक़ूद, वो उसमें जो है ना, जो आग जलाते हैं उसके अंदर, तो ये आग जलाने वाले खाई के अंदर आग जलाई। और इज़ हुम अलैहा क़ुऊद, तो हौलहा अला जानिबिल उखदूद अलल करासी, करासी ये वो कुर्सियों पर बैठकर आग के इर्द गिर्द में, इर्द गिर्द उन्हें दायरा बनाया हुआ था और उसके इर्द गिर्द कुर्सियाँ थीं और वो जालिम कुर्सियों के ऊपर बैठे हुए थे और उस खाई के अंदर आग लगाई हुई है। खाई के अंदर अल्लाह पाक फरमाता है वहुम अला मा यफ़अलून बिल मुमिनीन शुहूद, और वो उन पर जो ईमान वालों से करते, ईमान करते, शुहूदुन हाजिर हैं, यानी जो अल्लाह पर ईमान लाते, ईमान लाते उनको तकलीफ देते। उनको कैसी तकलीफ? उनको आग में डालने के साथ। तो जो ईमान लाए, ईमान, तो उनको उन्होंने आग में डाला, वो खाई खोदी और कुर्सियां लगा ली, ऊपर बैठ के जैसे तमाशाई बनते हैं और उन्हें आग में डालते, और वो ईमान से पीछे न हटते और वो कुर्बानी दे देते और उन्हें आग में डाला जाता। फिर नार के वो ईमान से लौट आए, तो लेकिन वो ईमान से नहीं लौटे, ईमान से नहीं लौटे, लेकिन उन्होंने उनको आग में डाला। तो फिर हदीस बाग में आता है कि जब मोमिनीन को वो आग में डालते ना, इधर वो डालते तो आग में अभी वो पहुंचते नहीं थे, अल्लाह वो पहले रूह कब्ज़ फरमा लेता था। जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह इस तरह से बचाता, वो हर शय पे कादिर है। अब इसे भी कहेगा कि ये भी समझ नहीं आती, तो मैंने कहा ये अब्बा जी को समझ नहीं, पुत्र जी को कैसे समझ में आनी है? खुदा की कुदरत है कि वो आग में जाते बाद में थे, अल्लाह रूह पहले कब्ज़ फरमा देता था और वो जालिम समझते कि उन्हें तकलीफ हो रही है, वो जल रहे हैं, उसे क्या पता जो यार के हो जाते हैं वो खालिक के कायनात के हो जाते हैं, वो आग को ऑर्डर कर दे। आग का क्या काम है? जला दे। आग क्या कर सकती? आग खुद को जलाती है ना, क्या छुरी खुद ना, वो चाहता है तो जलाती है, उसके इज़्न से छुरी काम करती है, उसके इज़्न से आग जलाती है। आग में जाने से पहले ही रूह कब्ज़ हो जाती है, मैं पहले ही उसकी रूह कब्ज़ हो जाती, गिरने से पहले। और लेकिन जो पास बैठे हुए थे तमाशाई थे, जब सारे ही आग में डाल दिए गए मोमिन, तो मोमिन सारे ही शहीद हो गए। तो फिर वो आग बाहर निकली, आग ये है जो मालिक के हो जाती, आग बाहर निकली। वो जो तमाशाई बने थे और बैठ के देख रहे थे, फ़हरक़हुम, आग के शोले बाहर आए, उन सबको जला दिया, जितने बाहर बैठे हुए कुर्सियों के ऊपर, फ़हरक़हुम। लेकिन अल्लाह पाक फरमाता है ये हुआ क्यों? उन्हें ये बुरा लगा कि ये अल्लाह पर ईमान ले आए, वमा नक़मू मिनहुम इल्ला अन युमिनू बिल्लाहिल अज़ीज़िल हमीद। ये तकलीफ उन मोमिनों को इसलिए दी इन जालिमों ने कि इनका जुर्म क्या था कि उन्होंने अल्लाह को मान लिया, अल्लाह पर ईमान ले आए हैं। अल्लज़ी लहू मुल्कु समावाति वल अर्ज़ वल्लाहु अला कुल्लि शैइन शहीद। इसके आगे बेशक उन्हें तकलीफ दी गई मोमिनीन और मोमिनात को। तुम्मा लम यतूबू फलहुम अज़ाबु जहन्नम, फिर भी उन्होंने तौबा नहीं की। फिर मालिक का देखो, करम देखो कि इतना जुल्म करने के बाद भी अल्लाह पाक कहते हैं उन जालिमों ने तौबा नहीं की। इसका मतलब है तौबा का दरवाज़ा फिर भी खुला था, वो फिर भी तौबा कर जाते, अल्लाह माफ़ फरमाता, कहा फिर भी तौबा नहीं की तो फलहुम अज़ाबु जहन्नम, उनके लिए जहन्नम का अज़ाब है उनके लिए। अब ये मुझे बताओ, बनी इसराइल का वाक़या था, किसका? तो अल्लाह ने सूरत नाज़िल फरमाई और अपने महबूब को तसल्ली दी, अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी कि महबूब पहले भी तो ऐसा हुआ, उन्हें इतनी, लेकिन वो डटे रहे, हत्ता कि जाने दे दी हैं, लेकिन एक भी ईमान से फिरा नहीं है, एक भी। तो ये वाक़या किस लिए होता है? मजबूत करने के लिए। किसके लिए? आज लोगों को धोखा देते हो कि वाक़या बयान करते हैं, ऐसा करते हैं। हम कहते हैं हम वाक़या भी बयान करते हैं तो अल्लाह ने भी किए हैं, तो हम इसलिए करते हैं गीदड़ शेर बन जाएं, गीदड़ शेर हो जाएं और शेर और दलेर हो जाएं। जो पहले ही शेर हैं वो और दलेर हो जाएं, गिरे हुए उठ जाएं। तो वाक़यात अगर सही बयान किया जाए, उसकी रूह दी जाए, तो बुज़दिल भी शेर हो जाता और शेर बब्बर शेर हो जाता, यह हालत हो जाती है। अब यहाँ ये मेरे पास इब्ने कसीर है,
حافظ ابن کثیر اس لیے دیتا ہوں کہ بعض لوگوں نے کلمہ ہی ان کا پڑھا ہے، لیکن وہ بھی نام کا، جب ان کے ہم عقیدے کے خلاف ہوتی ہے تو حافظ صاحب کی بھی غلطی ہو جاتی ہے، پھر حافظ ابن کثیر صاحب بھی بھول جانے اس ٹائم، کہتے ہیں ہمارے شہر سے غلطی ہو گئی تھی۔ کیا ہو گئی تھی؟ ہم کہتے لاؤ اعلیٰ حضرت، ہم بتاتے ہیں ہمارے اعلیٰ سے غلطی نہیں ہوئی، جو لکھا ہے سائیوں نے لکھوایا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا جواب بھی ہے۔ ہم کہا چلو حافظ ابن کثیر کا انکار کرو گے تو موجم کبیر بھی ہمارے پاس ہے، صرف موجم کبیر نہیں، دیگر کتب احادیث میں یہ حدیث موجود ہے اور حدیث صحیح ہے۔ حدیث یہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھی ہے نا، اس کے تحت یہ حدیث پاک ہے، اور بڑی لمبی حدیث پاک ہے، اور اتنا ٹائم بھی نہیں کہ ساری حدیث پاک پڑھی جائے، لیکن اس میں کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور آپ بعد میں کبھی موقع ملے تو اس کو سنیں، اس کو پڑھیں، آپ کو پتہ چلے کہ بنی اسرائیل کی ولی کی یہ شان ہے، تو آمنہ کے لال کے جو غلام ہو گئے ولی کے، ان کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ یہ جو ولیوں کی شانوں کے منکر ظالم پیدا ہو گئے ہیں، اور جو پہلے بھی تھے اب تو زیادہ ہی ہو گئے ہیں، جیسے یوں سمجھو کہ برساتی مینڈک نکل آتے ہیں تو وہ، اور یہ اس موسم میں جو گزر چکا ہے گنڈوئے بھی باہر آ جاتے ہیں، اور پتہ نہیں کس قسم سے جانور باہر نکل آتے ہیں۔ آج یہ میڈیا پہ ایسے کیڑے مکوڑے جراثیم آ گئے ہیں جو ولیوں کے خلاف کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ان کی تو شان ہی کوئی نہیں، وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہم نے کہا اپنی بات کر تو کچھ نہیں کر سکتا، وہ اللہ کی عطا سے اور اللہ کی دی ہوئی طاقت سے بہت کچھ کر سکتی ہیں، لیکن اذن ربی کے بغیر نہیں ہے۔ یہاں یہ حدیث پاک موجم کبیر میں موجود ہے، اور اس کے علاوہ بھی دیگر کتب حدیث میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اور حدیث پاک کیا ہے؟ ایک نوجوان نوخیز وہ اللہ کا ولی تھا، لیکن شروع میں ایسا نہیں ہوا۔ کیوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا ٹھٹھا مارتا سمندر تھا، اور آمینہ کے لال بیان کر رہے تھے، اور مخاطب صحابہ کرام تھے، یعنی آفتاب نبوت پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، اور ستارے لائٹیں روشنی لے رہے تھے، اور صحابہ چمک رہے تھے۔ ایسے ماحول میں حضور بیان کرنے والے ہوں، سننے والے اصحاب رسول ہوں، اور بیان بھی ہو ولی کی شان، بیان بھی ہو ولی کی شان۔ مرزا جیلمی کی ساری نسل ہے پریشان، کیونکہ یہ آمینہ کے ہیں لال، جنہوں نے سارے اصحاب کے سامنے کی ہے ولی کی بیان شان۔ کیا شان ہے کہ حضور بنی اسرائیل کے ولی کی شان بیان کریں، اور یہ موجم کبیر میں بھی ہے، آپ نے ابن کثیر بھی لائیں، دیگر کتب حدیث میں یہ حدیث پاک ہمیں کہتے ہیں پڑھو، بزرگوں کے پیچھے نہ پڑھو، پڑھو، ادب کرو، بے ادب نہ ہو جاؤ، بے ایمان نہ ہو جاؤ۔ دیکھو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غیب کی خبر دیتے ہیں، قرآن اس پہ صادق، حدیث پاک اس پہ شاہد۔ وہ غیب کی خبر تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک جوان ہوا، ایک نوخیز تھا، لیکن وہ اللہ کا ولی تھا، بچہ تھا۔ تو کیا ہوا؟ اس وقت ایک بادشاہ تھا، وہ بادشاہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا، تو اس کی جو سلطنت تھی وہ جادوگر سے قائم تھی۔ سلطنت کس سے قائم تھی؟ تو اے جادوگر دے کلمہ پڑھ دے لے، کس کا؟ یعنی شیطانوں کو طاقت دی ہے، تو وہ مان لو تو توحید ہے، ولیوں کی مان لو تو شرک ہے، کچھ بھی نہیں۔ تو انہوں نے کس کا کلمہ پڑھا؟ وہی میں نے جو بات کی ابلیس، وہی بات ہے۔ یہاں دیکھو حدیث پاک میں کیا آ رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا بیان فرماتے ہیں کہ وہ ایک بادشاہ تھا، بادشاہ، تو اس کا ملک کا ایک کاہن تھا، وہ کہانت کرتا تھا، جادو کرتا تھا، اس جادو سے اس کا جو ہے یہ جادو، یہ بادشاہت قائم تھی۔ وہ بوڑھا ہو گیا تو پھر اس نے کہا کہ مجھے کوئی جوان دو، دیکھو انظروا الی غلاما، میرے لیے کو بچہ دیکھو۔ عربی میں غلام بچے کو کہتے ہیں، قرآن پاک میں موجود ہے، انظروا الی غلاما، اور ذہین ہو، ذہین بچہ مجھے دو، دیکھو۔ تو کہا کہ میں اسے سکھاؤں اپنا یہ علم، یہ جادو، یہ میں جادو اسے سکھاؤں، تو پھر میں ڈرتا ہوں کہ میں مر جاؤں، میری موت آ جائے، تو پھر وہ بندہ ہی نہ ملے تو تیری سلطنت قائم نہ رہے۔ تو پھر ایک بچہ دے ذہین فتین، تو میں اسے جو میرے پاس علم ہے میں اسے سکھا دوں۔ یہ بات تو لمبی ہے۔ اب وہ اس بادشاہ نے ایک بچہ لیا، اب بچہ اس کے پاس جاتا تھا، لیکن راستے میں ایک راہب بھی تھا، تو بچہ راہب کی صحبت میں بھی بیٹھتا تھا، راہب کی صحبت میں بیٹھتا تھا، اور اس جادوگر کے پاس بھی جاتا تھا، اب دونوں کے پاس جاتا تھا۔ حدیث پاک لمبی ہے۔ تو
بس وہ لیٹ ہو جاتا، پھر اسے پوچھا بھی جاتا، تو اس طرح کے سوالات بھی تھے. لیکن دونوں کی صحبتیں تھیں، ایک جادوگر کی بھی صحبت تھی، ایک راہب کی بھی صحبت تھی جو عبادت کرنے والا تھا. کتنی صحبتیں تھیں؟ بولو. تو ہمارے یہاں پتہ کیا ہوتا ہے، کہتے اتھے بھی بیٹھ گئی تے کارسا کو بھی بیٹھ جائے. ہمارے لوگ جینے نہیں دیتے کسی کو، نہ بندہ بننے دیتے. خود یہ لوگ بہت دور ہیں، بہت دین سے دور ہے نا. مجھے بتاؤ یہ حدیث باغ میں تو ہے وہ جادوگر کے پاس بھی بیٹھتا تھا اور راہب کے پاس بھی بیٹھتا تھا. غلط ہے، غلطی سے اعتبار سے تھا کہ جادوگر کے پاس تھا، لیکن راہب کے پاس بیٹھنا غلط تھا. یعنی اس کا مطلب ہے جو جادوگر کے پاس بیٹھتا وہ نیک کے پاس نہ بیٹھے. میں ایک بندہ شرابی ہے تو کسی متقی کے پاس بیٹھ جائے تو وہ شرابی ہو گیا. وہ جتنی دیر متقی کے پاس بیٹھا ہے کچھ لیا ہے نا، اس نے کچھ ملا ہے نا، وہ گناہ سے تو بچا ہوا ہے نا اتنی دیر، تو کچھ تو اثر ہوگا نا. تو ایک وقت آئے گا تمہارا نزدیک یہ ہوتا ہے کہ آج ہی نماز پڑھی تو ولی بن گیا، اور آپ 60 سال کے نہیں بنتے. گالی سے نہیں باز جاتے، چوری چکاری سے نہیں باز جاتے، آنکھیں نمازیں پڑھ پڑھ کے بہکی ہوئی ہیں. تو کوئی بندہ آج اسے ایسے دیکھتی ہے پتہ نہیں کون سی شے آ گئی ہے. ہمارا کردار ہی ایسے ہو گئے ہیں. بری صحبت میں بھی بیٹھتا ہے اچھا نہیں ہے، لیکن اچھے کے پاس بیٹھتا ہے نا، ایک وقت آئے گا اچھی ہی صحبت رنگ لائے گی، غالب آ جائے گی. کیسے ہو سکتا کہ اللہ کے نیک بندے کے پاس بیٹھے تو اس کی صحبت اثر نہ کرے؟ کیا کتوں کی صحبت اثر کر سکتی ہے تو خدا کی جانوں کی نہیں کر سکتی؟ یہ پکی بات ہے. اور یہ حدیث ہے کہ راہب کے پاس بھی بیٹھتا تھا، اس کے پاس بھی جاتا تھا. ایک دن کیا ہوا، راستے میں ایک بوزی جانور تھا، راستہ روکے ہوئے تھا، بندے پریشان تھے. اس نے پھر کہا آج دیکھتے ہیں کہ راہب کا رب سچا ہے. تو اس نے ایک چیز تھی وہ ماری، وہ چیز وہیں مر گئی، کہہ کر مر گئی. وہ مشہور ہو گیا یہ بچہ تو اللہ کا ولی ہے. اور پھر اللہ نے اس کو یہ کمال عطا فرمایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے بیان فرماتے ہیں کہ وہ بچے کو یہ مقام ملا کہ وہ مادر جو اندھا ہوتا تھا اسے شفا دیتا تھا. کیا کرتا تھا؟ کس کو؟ نبینے کو. فَسَمِيَ بِهِ أَعْمَى فَجَاءَهُ فَقَالَ لَوْ أَعْمَى إِنْ أَنْتَ رَدَدْتَ عَلَيَّ بَصَرِي فَإِنَّ لَكَ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ لَهُ الْغُلَامُ لَا أُرِيدُ مِنْكَ هَذَا وَلَكِنْ أَرَأَيْتَ إِنْ رَجَعَ إِلَيْكَ بَصَرُكَ أَتُؤْمِنُ بِالَّذِي رَدَّهُ عَلَيْكَ قَالَ نَعَمْ فَدَعَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَرَدَّ عَلَيْهِ بَصَرَهُ فَآمَنَ الْأَعْمَى فَبَلَغَ الْمَلِكُ أَمْرَهُمْ فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو جب یہ بات مشہور ہو گئی تو پھر وہ وزیر جو تھا اس کی آنکھ نہیں تھی، نبینا تھا، وہ اس کے پاس آیا. جب وہ اس کے پاس آیا تو اس نے آ کے کیا کہا؟ اس نے کہا ان اردت علیہ بصری، اگر تو میری آنکھ لٹا دے. اگر یہ حدیث پاک کے لفظ ہیں. فقال له الاعمى، اندھا آیا اس بچے کے پاس اور اسے آ کر کہا ان انت ردتا، رد لٹانا، اگر تو لٹا دے میری آنکھ، فَإِنَّ لَكَ كَذَا وَكَذَا، پھر تیرے لیے اتنا پیسہ ہوگا، یہ دوں گا تجھے اگر میری آنکھ لٹا دے. فقال له الغلام، بچے نے اس سے کہا لا اريد منك هذا، مجھے یہ نہیں چاہیے، یہ تحفے جو تو کہہ رہا ہے یہ مال. ولی ہوتے ہیں، جو ولی ہو جاتا ہے اس کے دل میں تو دنیا کی محبت رہتی ہی نہیں، وہ تو نکال دیتا ہے دنیا کی محبت. تو جن میں دنیا کی محبت وہ ولی نہیں ہوتے، وہ ولی نہیں ہوتے. ولی وہ ہوتے ہیں جن کا دل یار سے لگ جاتا ہے. یہ دولت نہ، میں نہیں یہ چاہتا، ہاں لیکن اگر تو سمجھتا ہے کہ تیری آنکھ تیری طرف لوٹ جائے، آ جائے، تو ایمان لے آ اس پر جس نے تجھ پر یہ آنکھ لٹائی ہے، جس نے تجھ پر آنکھ لٹائی ہے. میری شرط یہ ہے کہ تو یہ تحفے کی بات کرتا ہے، چھوڑ اس کو، ایک ہی سودا کر لیتے ہیں. تیری آنکھ رب لٹا دے، ہم دعا کرتے ہیں رب لٹا دے تو اس رب کو مان لے، بس یہی شرط ہے، تو ایمان لے. ولی یہ ہوتے ہیں کہ بندے کا ٹوٹا ہوا رشتہ جوڑ دیتے ہیں، وہ بندوں سے نکال کر بندوں کے خالق سے ملا دیتے ہیں. ولی سے کہتے ہیں، دندہ کرنے والے کوئی اور ہے، یہ ولی ہیں. کہا پھر مجھے یہ بتاؤ، حدیث پاک میں تو یہ آیا کہ اس نے کہا اگر تو میری آنکھ لٹا دے، تو حضور نے فرمایا اس نے شرک کیا. حضور نے تو صحابہ کے سامنے بیان کیا کہ اس نے کہا اگر تو میری آنکھ لٹا دے
تو میں یہ تحفے دوں گا. تو اس نے کہا کہ تیری آنکھ لوٹ آئے تو جس نے لوٹائی وہ میرا مالک ہے, اس لیے جس کو بھی بنائے تو میرا مالک ہے. لوٹ آئی تو تجھے مان لے, یہ شرط ہے میری. تو اس پہ ایمان لیا. تو جب یہ بات کی تو بس اس نے دعا کی, اس کی آنکھ آ گئی, اس کی آنکھ آ گئی. فبلغ الملک, بادشاہ کو یہ بات پہنچی کہ اس طرح ہوا کہ اس نے آنکھ دی. اب میں دوسری روایت جو یہاں موجم کبیر میں موجود ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کیونکہ ٹائم اتنا نہیں. یہ سنیں, وَكَانَ الْغُلَامُ يُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ. وَكَانَ غلام, وہ بچہ, یبرئ الاکمہ والابرص. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ ابرئ الاکمہ, ابرئ الاکمہ والابرص, میں مادر ذات کو شفا دیتا ہوں. کون کہتے؟ میں دیتا ہوں شفا. کس کو؟ مادر ذات اندھے کو اور سفید داغ والے کو. سفید. اور حضور فرماتے ہیں اس بچے کی یہ شان تھی, کان یبرئ الاکمہ, یہ بھی مادر ذات کو شفا دیتا تھا. کس کو؟ آپ کی سبحان اللہ تھوڑی نکلی ہے, بات گم ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ نکالو تاکہ جراثیم تک بھی یہ میسج پہنچے کہ جو بیٹھے ہوئے ہیں سارے اولیاء سے محبت کرنے والے, ایمان والے ہیں. گواہی بناؤ. کان یبرئ الاکمہ والابرص. عیسیٰ علیہ السلام کہیں میں مادر ذات کو شفا دیتا ہوں اور میں سفید داغ والے کو شفا دیتا ہوں. حضور فرماتے ہیں یہ وہ بچہ اس شان کا مالک تھا, یبرئ الاکمہ والابرص, یہ بھی مادر ذات کو شفا دیتا تھا اور یہ سفید داغ والے کو شفا دیتا تھا. ایک بنی اسرائیل کا کسی نبی کے ماننے والا یہ مقام رکھتا ہے کہ وہ مادر ذات کو شفا دیتا ہے, اور شفا کے نسبت حضور اس کی طرف کر رہے ہیں کہ وہ مادر ذات کو شفا دیتا تھا اور وہ داغ والے کو شفا دیتا تھا. تو میرے آقا کی امت صاحب سے افضل ہے کہ وہ پہلی امت صاحب سے افضل ہے؟ حضور بھی افضل ہے, یہ امت بھی افضل ہے. وہ مفضول نبی کی مفضول امت میں ایسے ولی گزرے ہیں, تو پھر بتاؤ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی افضل امت میں کتنے ولی ایسے گزرے ہیں؟ ایک نہیں ہے. لیکن کیا لوگوں کو بتاتے ہی نہیں اور لوگوں کے آگے شرک کے فتوے لگاتے ہیں. تو لگاؤ شرک کا فتویٰ, حضور پہ لگاؤ گے نا تو لگاتے ہیں. کانا یبرئ الاکمہ والابرص, اس بچے کی یہ شان تھی کہ وہ مادر ذات کو شفا دیتا تھا اور وہ سفید داغ والے کو شفا دیتا تھا. شفا دینے کی نسبت حضور نے اس بچے کی طرف کی ہے کہ وہ دیتا تھا. جیسے قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام کا میں دیتا ہوں, لیکن مطلب کیا ہے؟ شفا اللہ دیتا ہے لیکن اس شفا کا ذریعہ اللہ ہمیں بناتا ہے. اس نسبت سے سبب اور ذریعہ ہے. یہی ہمارا موقف ہے. حقیقت میں اللہ ہی دیتا ہے لیکن باقی سارے اللہ نے وسائل اور ذرائع بنائے ہیں. ماں باپ بھی خود نہیں دیتے, مشکل کشا حاجت روانی مدد کرنے والے نہیں. حقیقت میں اللہ ہے ذریعہ, جس کو چاہے بنائے. والدین کو بنایا ہے, دائیں بائیں بنایا ہے. اسی طرح اللہ نے علم بھی ڈائریکٹ نہیں دیا, قرآن بھی ڈائریکٹ نہیں دیا, جو بھی دیا ہے اپنے یار کے ذریعے دیا ہے. اب یبرئ الاکمہ والابرص, وہ شفا دیتا تھا مادر ذات اندھوں کو اور والابرص اور سفید داغ والوں کو. وہاذ الادواء, تو پھر وہ کان للملک جلیس, بادشاہ کا جو ہم جلیس تھا, وزیر تھا, اس کی آنکھ کا مسئلہ بنا. تو پھر وہ آیا کہ نہیں؟ تو حضور نے فرمایا شرک کیا. بتاؤ یہ جو شرک کے مشین لگائی ہے جنہوں نے, ہم کہتے ہیں ان کو کلمہ پڑھاؤ, انہوں نے پوری امت کو نہیں چھوڑا, قرآن کو نہیں چھوڑا, رسول اللہ کو نہیں چھوڑا. کہ حضور نے یہ تو نہیں فرمایا کہ وہ ولی کے پاس آیا تو شرک کیا اس نے, رب کو چھوڑا ہے, ولی کے پاس آیا. پھر ولی بھی یہ نہیں کہہ رہا, ولی بھی کہہ رہے ہیں حضور میں وہ شفا دیتے تھے اور اس کی بات مشہور ہوئی تو وہ آیا شفا لینے کے لیے. تو اس نے یہ بھی نہیں کہا میں کچھ بھی نہیں کر سکتا, میں کچھ نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں, ہم تو یہ بھی کر سکتے ہیں, ٹوٹا ہوا رشتہ رب سے جوڑ دیتے ہیں. اس سے بڑی دولت کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے کہ رب سے رشتہ. ولی کا کام ہی یہ ہے مخلوق سے نکال کر خالق سے واسطہ اور خالق سے ملا دینا, یہی کام ہے. اب وہ جو ہے وہ مشہور جو ہو گیا, اور جب وزیر کی آنکھ ملی, وزیر واپس گیا, ایمان لے آیا. جب دیکھا تو یہ ولی کی کرامت دیکھ کے ایمان لایا ہے, اور یہاں ولی کی کرامت پہ بھونک رہا ہے, اس کا ایمان کون سا ہے؟ شاید سمجھ آئے میرے اس جملے کو. وہ تو ولی کی کرامت کی آنکھ آ گئی, اس سے پہلے بھی تو علاج کراتا ہوگا طبیبوں سے, کہاں کہاں جاتا ہوگا, لیکن جب وہ آیا کہا میری آنکھ لٹائیں, انہوں نے کہا آنکھ لوٹ جائے گی, میرا رب لٹائے گا, ذریعہ ہم ہیں لیکن ایمان تو لائے گا. اسے شرط مان لی کہ میں ایمان لاؤں گا. ولی نے ہاتھ اٹھایا ہے, اللہ پاک نے کرم فرمایا, آنکھ آئی. تو جب اس نے یہ دیکھا کلمہ پڑھ گیا. کیا؟
وہ جو کلمہ پڑھ کے ولیوں پہ بولتے ہیں ان کا کون سا کلمہ ہے؟ نہیں سمجھ آئی؟ یہاں تو ولی کی شان دیکھ کے کلمہ پڑھا جا رہا ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ حدیث ہے۔ اور جب یہ بات بادشاہ تک تو جانی تھی نہ، پہنچی، اسے جب پہنچی تو اس نے کہا یہ ہر آپ اس کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا، وہ تو اپنے آپ کو خدا کہتا، اور یہاں کیا بن گیا کہ وہ بچے نے اس کو بھی پھیر لیا ہے، اور وہ بچہ ایسا ذریعہ بنا کہ ولی جو وزیر تھا وہ مومن ہو گیا۔ اب اس نے اس کا مفہوم اور خلاصہ یہی ہے، اس نے کہا کہ چھوڑ دو، نا ایمان لے آیا۔ تو پھر کیا کیا؟ اس نے اسے قتل کرا دیا، یعنی جیسے بھی تھا۔ پھر بچے کو بلایا، بچہ پھر ولی تھا، ڈٹ گیا۔ بچے پہ جب اس نے یہ جبر کیا تو اس نے راہب کا پتہ دے دیا۔ کس کا؟ کہ راہب تو میرا راہبر ہے۔ تو راہب آ گیا، پھر راہب پہ بھی آزمائش آئی، راہب بھی ڈٹا رہا، آرے میں کاٹ دیا، چیر کر دیا، راہب بھی گیا۔ پھر بچے کو، بچہ پھر بچہ تھا، اللہ کا ولی تھا، وہ بھی ڈٹا رہا، نا میرا رب بندہ ہے اور تو بھی اس کا بندہ ہے۔ اب وہ بچے کے حوالے سے پریشان تھا، اس نے پھر ایک ٹیم تشکیل دی کہ اس بچے کو جا کر اس کو گرا دیا جائے پہاڑ کے اوپر۔ وہ لے گئے، جب پہاڑ کے اوپر چڑھے، اس کے اندر سارا موجود ہے، پہاڑ کے اوپر چڑھے تو بچے کو گرانے لگے تو بچے نے اپنا رابطہ رب سے کر لیا۔ کیا؟ کس سے کیا؟ ہم نے موبائل سے کرنا ہے، ہمارا یہ رابطہ ہے نا، بہت رابطہ ہوگا تو وہ ہسپتال پہنچ جائیں گے، یہی ہمارے رابطے ہیں نا۔ رب سے کون رابطہ کرتا ہے؟ 5 وقت کی نماز نصیب نہیں، سچ نصیب نہیں، جھوٹ نصیب نہیں، دل ہم نے زخمی کیے ہوئے ہیں، ہماری مائیں ہماری بہنیں گھروں میں پریشان، بھائی پریشان، محلے والے پریشان، ڈکیٹی ہم نہیں چھوڑتے، چوری ہم نہیں چھوڑتے، 1 روپے کے لیے جھوٹ ہم بولتے ہیں، چوانی کے لیے جھوٹ بول دیں گے ہم، ہمارا یہ حال اللہ کی قسم اٹھائیں گے۔ سبزی پہ دیکھو، گوشت والوں کو دیکھو، 2 نمبری کر کے کیا کرتے ہیں، سودا کچھ دکھاتے ہیں دیتے کچھ ہیں، ظلم، فراڈ، دھوکے بڑے بڑے ہیں، یہ حالات ہیں۔ تو پھر ہمیں رب کیسے یاد آئے جب اندر ہی کالا کیا ہوا ہے؟ جن کے دل روشن ہوتے ہیں رب انہیں یاد رہتا ہے، پھر جب مصیبت آتی ہے تو وہ رب ہی کی طرف راجع ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی سخت معاملہ پیش آتا تھا اور جب کوئی آپ کو عام معاملہ پیش آتا، جب کوئی ایسی چیز پیش آتی، میرے حضور نماز کی طرف متوجہ ہوتے، نماز کی طرف، کہ اس سے اللہ پاک کی مدد آ جائے گی، اللہ کا کرم آ جائے گا۔ جس نے کرنی ہے تو وہ تو اپنی اطاعت سے راضی ہوتا ہے، لیکن ہم اس کی طرف نہیں آتے۔ ہم کہتے ہیں ہمیں نماز کا نہ کہنا، یہ تو رہنے تو انہوں نے نماز کیا کہنا ہے، انہوں نے تو رہتا، ان کے قریب بھی نہ جاؤ، انہوں نے کہنا کہ سچ بولو، ان کے قریب نہیں جانا، ہمیں وہ دو تویز دے، ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ بس تویز لے بیٹھے ہیں، ہمیں کیا لے بیٹھے؟ اور جو حقیقی تویز تھا وہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت تھی، اس سے ہم دور ہوئے۔ تو وہ بچہ جو اللہ کا ولی تھا، اس نے رابطہ اللہ سے کیا، اللہم اکفنی بما شئت، اے اللہ جو تو چاہتا ہے میرے لیے کافی ہو جا، جو تیری مرضی ہے مجھے کفایت کر۔ بس جب اس نے یہ دعا کی، ہچکولیاں، وہ زلزلہ آ گیا، زلزلہ آیا، اوپر سے نیچے گرے، سارے ہلاک ہو گئے، بچہ صحیح ساری واپس آ گیا۔ جب واپس آیا تو وہ اپنے کو رب کہتا تھا، وہ تو پریشان، اب کیا بنے گا، ایسے تو رب ہوتے ہیں ان کے، اب وہ پریشان کہ اب کیا کریں۔ اس نے پھر ایک اور ٹیم تشکیل دی، اس بچے کو لے جاؤ دریا کے سینٹر میں جا کے ان کے ڈال دینا، وہاں ڈبو دینا۔ اب اس بچے کو لے کر کے جب وہ سینٹر پہ پہنچے، بچے کو گرانے لگے، اس بچے نے پھر اللہ سے رابطہ کیا، اللہم اکفنی بما شئت، اللہ مجھے کافی ہو جا، جو تو چاہتا ہے، جو تیری مرضی ہے مجھے کافی ہو جا۔ بس یہ کہنا تھا، کشتی نے ہچکولیاں کھائیں اور وہ سارے ڈوب کے مر گئے، بچہ پھر صحیح۔ جس کا رب اس کا سب، جب رب پہ تو پھر کوئی کچھ نہیں پکار سکتا۔ اب وہ واپس آیا، وہ پریشان، وہ اپنے آپ کو خدا مانتا تھا اور کہتا تھا میں خدا ہوں، لوگ اس کی پوجا کرتے تھے۔ اب اس کو اپنے مسئلہ بن گیا، میری تو بادشاہ جائے گی، میری تو حکومت جائے گی، یہ تو بچہ ہی نہیں مجھے مارا جا رہا، اب کیا کروں؟ تو اس بچے نے کہا میں ہی تجھے بتا دیتا ہوں۔ یہ ساری حدیث ہے اور غیب کی خبر ہے اور ولی کی شان ہے جو آمنہ کے لال نے صحابہ کے سامنے پیش کی ہے۔ یہ دیکھو کہ اس بچے کی شان کیا تھی، اس نے کہا میں ہی تمہیں بتا دیتا ہوں۔ وہ کیا؟ ایک میدان لگا، مفہوم اور خلاصہ بتا رہا ہوں، میدان لگا، لوگوں کو بلا، وہاں لوگ اکٹھے ہو جائیں، پھر یہ لفظ ہیں، یہ تو نے کرنے ہیں اور تیر چلانا ہے، اور جب تیر چلائے گا اور وہ تیر جا کے مجھے لگے گا میں شہید ہو جاؤں گا۔ بات ختم کرنے لگا ہوں۔ اب اس نے سب کو بلایا، جب سب کو بلا لیا اور بلا کر